ताजदार करम हो, निगाहे करम हो, करम ताजदार करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माक़बल में मशाइया का जो मौक़िफ़ है कि हैत तरकीबिया जाइल का असर बिज़ात बनती है और है माहियत मिन हैसो हिया और वजूद, ये जाइल का असर बित्तबा बनते हैं और इसी का नाम जाले मुरक्कब है। इस पर कल हमने आपको बताया था कि जो दलील दी है वो ये कि ये देखना चाहिए कि इम्कान, चूँकि ये मोहताज इलल जाइल होने की इल्लत है। एहतियाज इलल जाइल की इल्लत क्या है? इम्कान। और इम्कान चूँकि हैत तरकीबिया को आरिज़ होता है, इसलिए हैत तरकीबिया ये जाइल का असर बिज़ात बनेगी, है ना। और जब हैत तरकीबिया जाइल का असर बिज़ात हो तो उसे जाले मुरक्कब कहते हैं, जाले बसीत नहीं कैसे कहते। लिहाजा साबित हुआ कि जाले बसीत हक़ नहीं है बल्कि जाले मुरक्कब हक़ है। ये दलील पेश की गई थी मशाइया की तरफ से उनके मज़हब पर कि जाले मुरक्कब के जो कायल हैं। इस दलील को कई तरीक़े से इन्होंने कमज़ोर साबित किया और कहा पहली बात तो यही मुख्तलफ़ी है कि इम्कान ये एहतियाज इलल जाइल की इल्लत है। पहली बात तो यही तस्लीम नहीं है कि एहतियाज इलल जाइल की इल्लत क्या है? इम्कान जो है एहतियाज इलल जाइल की इल्लत है, यही तस्लीम नहीं, क्योंकि मुतकल्लिमीन का मौक़िफ़ इस सिलसिले में यह है कि एहतियाज इलल जाइल की इल्लत हुदूस है। और हम लोगों ने एहतियाज इलल जाइल की इल्लत जिसको करार दिया है वो ये है कि माहियत का मालूलियत के लिए, है ना, सलाहियत वाला होना, माहियत के अंदर मालूल बनने की सलाहियत का होना, इसी सलाहियत की कैफियत का नाम जो है वो, है ना, ये इम्कान है। तो हमने इसको करार दिया, आपने इसको करार दिया। तो दलील ऐसी होना चाहिए कि जो फरीक़ैन के दरमियान, खस्म के दरमियान, है ना, फरीक़ैन दोनों के नज़दीक जो है वो मुसल्लम हो, है ना। तो ये कह करके इन्होंने इस बात को बताया कि आपका ये जो इस्तिदलाल है, जिन दलीलों से आपने इस्तिदलाल किया है जाले मुरक्कब के हक़ होने पर, ये दलील बहुत कमज़ोर है और इसमें इस तरीक़े से एतराज़ात किए जा सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि चलिए हम मान लेते हैं, आपकी दलील को हम तस्लीम किए लेते हैं कि एहतियाज इलल जाइल की इल्लत वही इम्कान है जिस इम्कान का माना आपने बयान किया कि कैफियत व निस्बतुल वजूद इलल, है ना, जाइल, जो आपने जो है वो बताया, उसका जो माना जो है वो आपने बताया, उसी माने के एतबार से हम जो है वो कैफियत व निस्बतुल वजूद इलल माहिया को इम्कान मानते हुए इम्कान को एहतियाज इलल जाइल की इल्लत मान लेते हैं। चलिए मान लिया, है ना। साथ में हमने ये भी मान लिया कि इम्कान हैत तरकीबिया को आरिज होता है, ये भी हमने मान लिया, है ना। आपकी दलील ही से हम अपना मौक़िफ़ साबित कर देंगे। हम मान लेते हैं, आपकी दलील को हमने मान लिया कि इम्कान का नाम क्या है? कैफियत व निस्बतुल वजूद इलल माहिया, ये हमने मान लिया। और इसी इम्कान को इसी माने में लेकर के, इम्कान को इसी माने में लेकर के हमने उसको एहतियाज इलल जाइल की इल्लत मान लिया। और दलील का दूसरा मुकदमा कि इम्कान हैत तरकीबिया को आरिज होता है, ये भी मान लिया। लेकिन हम इस दलील से अपना मौक़िफ़ जाले बसीत की हक़ानियत को साबित कर देंगे। मियाँ का जूता मियाँ के सर वाला मामला होगा कि आप ही की दलील, लेकिन मौक़िफ़ हम अपना साबित कर देंगे इससे। कैसे? आपने यही तो कहा कि एहतियाज इलल जाइल की इल्लत इम्कान है, और आपने ये भी कहा कि इम्कान हैत तरकीबिया को आरिज होता है। हम इस आरिज को दो हिस्सों में मुनक़सिम करते हैं कि ये इम्कान जो आरिज हो रहा है हैत तरकीबिया को, इस उरूज का जो तरीका है वो ये होगा कि जो चीज जो है वो बिज़ात का दर्जा रखेगी उसको ये इम्कान जो है, यानी हैत तरकीबिया में देखे, हैत तरकीबिया क्या है? कई चीजों का मुरक्कब। उन कई चीजों में से जिसको, है ना,
اس حیت ترکیبیہ میں جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر 3 چیزیں ہیں یہاں پر، کیا ہے؟ ماہیت، اور کیا؟ وجود، اور تیسرے جو ہے وہ نسبت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں جو مستقل بالذات جس کا درجہ ہوگا اس کو یہ امکان بالذات عارض ہوگا، اور جس کا درجہ جو ہے وہ بالطبع کا ہوگا اس کو یہ امکان جو ہے وہ بالطبع عارض ہوگا۔ آپ نے یہی تو کہا کہ حیت ترکیبیہ کو عارض ہوتا ہے، تو حیت ترکیبیہ میں تو کئی چیزیں ہیں، تو کئی چیزیں ہیں، تو کئی چیزوں کو سب کو آپ کہہ رہے ہیں سب کو عارض ہو رہا۔ اب اس عروج کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو چیز بالذات ہوگی اس کو بالذات عارض ہوگا، جو چیز بالطبع ہوگی اس کو بالطبع عارض ہوگا۔ بولو بیٹا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہے؟ تو اب آپ کو ہم نے دکھایا کہ ان 3 چیزوں میں ماہیت جو ہے یہ مستقل اپنا درجہ رکھتی ہے۔ ماہیت کیا ہے بیٹا؟ ماہیت من حیث ہی، یا اسی کے تابع ہے، وجود بھی اسی کے تابع ہے، اس لیے کہ ماہیت نہ ہو تو وجود ہوگا؟ بولو بیٹا، نہیں ہوگا نا، وجود نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب ماہیت اور وجود نہیں ہوں گے تو حیت ترکیبیہ کا تحقق ہوگا؟ بولو بیٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت من حیث ہی، یا یہ مطبوع ہوئی، کیا ہوئی بیٹا؟ مطبوع کہیے، یا بالذات کہیے، یا اصل کہیے، یا اس کو بالاصالت کہیے، اس کا جو درجہ اور استقلال کہیے کہ یہ مستقل جو درجہ ہے، اصالتاً جس کا درجہ ہے، جو اصل الاصول ہے، جو مستقل ذات ہے، اور جو مطبوع ہے وہ کیا ہے؟ ماہیت من حیث ہی، اور تابع کیا ہے؟ اسی ماہیت کے تابع ہیں وجود، اسی تابع کے تابع ہے اتصاف الماہیہ بالوجود۔ تو پتہ چلا کہ ماہیت من حیث ہی یا کو یہ امکان عارض ہوگا بالذات، اور وجود اور اتصاف الماہیہ بالوجود کو یہ عارض ہوگا بالطبع۔ کیا عارض ہوگا بیٹا؟ بالطبع عارض ہوگا، اور امکان ہی احتیاج الی الجاہل کی علت ہے، اور جو احتیاج الی الجاہل کی علت ہو وہی جاہل کا اثر بالذات ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جاہل کا اثر بالذات ماہیت من حیث ہی ہے، اور اتصاف الماہیہ بالوجود، اور وجود یہ جاہل کا اثر بالطبع ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو دلیل تمہاری اور موقف ہمارا ثابت ہوا، اسی کو کہا آج وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور تمہیں یہ حق بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ تم یوں کہو دلیل کی تضعیف میں، ہے نا؟ کس کے؟ دلیل کی تضعیف میں، یعنی دلیل کو صحیح ثابت کرنے کے سلسلے میں بخشش کے طور پر، ہے نا، اس کو جو ہے وہ کہو، ہے نا؟ دلیل کو قبول کرنا، اپنے معنی میں یہ کر لینا۔ دلیل کی قبولیت کے سلسلے میں آپ یوں کہہ سکتے ہو بِأَنَّا سَلَّمْنَا، ہمیں تسلیم ہے کہ ان الامکان علت للاحتیاج الی الجاہل، کے امکان احتیاج الی الجاہل کی علت ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے، اور اسی پر پہلے اعتراض کیا تھا۔ فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْاحْتِيَاجُ فِي مَا يَعْرِضُهُ، اور یہ بھی جو ہے وہ ہم مان لیتے ہیں کہ احتیاج اسی میں متحقق ہوتی ہے جس میں اس کا عروض ہوتا ہے، جس کو وہ عارض ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیت ترکیبیہ، یعنی احتیاج کا جو تحقق ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ حیت ترکیبیہ میں جا کر کے، جس کو اوپر انہوں نے کہا تھا کہ امکان حیت ترکیبیہ کو عارض ہوتا ہے، اسی کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم امکان کو احتیاج الی الجاہل کی علت بھی مان لیتے ہیں، اور اس کا وہی معنی بھی مان لیتے ہیں کیفیت نسبت الوجود الی الماہیہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ امکان عارض ہو رہا ہے حیت ترکیبیہ کو، ہے نا؟ یہ بھی مان لیتے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا اب عرض ہماری یہ ہوگی کہ یہاں تو 3 چیزیں ہیں، وفی طرف ہے، اس کے 2 طرف ہیں، کیا ہے بیٹا؟ حیت ترکیبیہ کے 2 طرف کیا ہے؟ ماہیت من حیث ہی اور وجود۔ تو اس کے دونوں طرف یعنی ماہیت اور وجود علی طریق خاصہ، حیت ترکیبیہ کو تو اجمالی طور پر عارض ہو گئی، لیکن اس کے دونوں طرفین کو ایک خاص طریقے سے یہ امکان عارض ہوگا۔ وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ ہوا ان یکون المطبوع عن الماہیہ، یعنی جو مطبوع ہے وہ کون ہے؟ مطبوع ان میں تینوں میں ماہیت، محتاج الیہ بالذات، وہ محتاج ہو اس کی طرف، کس کی طرف؟ جاہل کی طرف، جاہل کی محتاج ہو، ہے نا؟ ماہیت کسے؟ واثر لہو کذالک، اور اسی طرح اس کا اثر بھی جو ہے وہ بنے۔ والتابع، اور جو تابع ہے جو چیز یعنی وجود اور حیت ترکیبیہ، محتاج الیہ بالطبع واثر لہو کذالک، وہ
اس جائل کی محتاج ہو بالتبع اور اس کا اثر بالتبع بنے، ہے نا؟ تو یہ جب مان لیا تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ تو کہہ رہے فہذا المعنی یقرر الجعل البسیط، یہ معنی بھی تو جعل بسیط کو ثابت کر رہا ہے نا؟ تو حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کی دلیل سے ہی اپنا موقف ثابت کر دیا۔ تو حاصل اب یہ نکلا، خلاصہ یہ ہوا بیٹا کہ مشائیہ نے اپنے موقف پر جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل جو ہے، یہ پہلی بات تو بہت کمزور ہے کہ اس کے جو مقدمات ہیں وہ قابل منع ہیں، ان پر منع وارد ہو سکتا ہے، قابل اعتراض ہے، ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس دلیل سے جعل بسیط کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے دکھا دیا۔ یہ دلیل اتنی کمزور کہ خود جو ہے وہ اس کے اندر کمی اور کمیوں کو اگر بالائے طاق رکھ بھی دیا جائے، نظر انداز اگنور کر بھی دیا جائے، تو پھر یہ دلیل جو ہے ایسی ہے کہ ذوالوجہین ہے کہ جو ہے وہ جعل بسیط کو بھی ثابت کر رہی ہے اور جعل مؤلف کو بھی ثابت کر رہی ہے نا؟ تو اس کا تو مخنث کا درجہ ہو گیا، نہ جو ہے وہ جعل بسیط بھی گئیو گابن بیلو گابن دونوں جو ہے معاملہ اس میں ہو رہا ہے، تو کمزور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلو کوئی اور دلیل پیش کر دو بھائی، مشائیہ کی طرف سے آپ نے 3 دلیلیں پیش کی، اس میں کوئی اور دلیل پیش کر دو۔ تو کہتے ہیں والدلائل علی المذہب الثانی ضعیفہ سخیفہ، کہتے ہیں کہ مذہب ثانی پر اور بھی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، لیکن وہ اتنی بوکس ہیں، اتنی کمزور، اتنی جو ہے وہ بیکار ہے کہ رائنا ترکہا اجدر، کہ اس کو ترک کرنا ہی ہم نے زیادہ مناسب سمجھا۔ ان کے پاس تو 3 دلیلیں کم سے کم ہیں، ان کے پاس تو ایک ہی دلیل، وہ بھی لولی لنگڑی، اس کے علاوہ دیگر دلائل ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ جس کو ہے نا میں بیان کرنا اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھتا، اتنے کمزور ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب بھی بوکس ہے اور اس کے دلائل بھی جو ہے وہ بوکس ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس۔